جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے اپنا نمبر دیا ہوگا، ان کا فون بدل گیا ہو، یا پھر جو ہے آپ کا نمبر جو ہے سیو نہ کر سکے ہو، یا پھر جو ہے ان کا ڈیٹا اڑ گیا، کچھ بھی ہو سکتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کروا لیں. اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنی گفتگو شروع کریں، ورنہ جو ہے آپ تعارف کروائے بغیر ڈائریکٹ آپ میں کہہ کر کے بات کرتے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، گفتگو کے ادب کے خلاف ہے. اور موبائل فون میں ویسے بھی انسان جو ہے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، وہ اپنے ظروف میں رہتے ہیں، ان کا ذہن کہیں اور کھیلتا رہتا ہے، کہیں اور سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں. آپ یہاں سے کچھ اور سوچ رکھ کر کے کسی اور سوچ میں آپ گفتگو کریں گے اور ان کو تعارف کیے بغیر گفتگو کریں گے تو بات پتے کی نہیں ہوگی. اس لیے آپ کیا کریں، اپنا تعارف کروائیں. ہمیں عہد نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جیسے ہی گفتگو کرتے تھے کوئی اجنبی تو اپنا تعارف کروا کر کے گفتگو کرتے تھے، اپنا تعارف کروا کر کے اپنا نام بتا کر کے گفتگو کرتے تھے. اسی طرح سے فون کا استعمال جہاں پر ممنوع ہے، جہاں استعمال کرنا منع ہے، ایسی جگہوں پر آپ اپنے فون کو بند کر لیں، اپنے فون کو استعمال نہ کریں، دوسروں کو حرج میں نہ ڈالیں، دوسروں کو حرج میں نہ ڈالیں. خصوصیت کے ساتھ مسجد میں آپ جب آئیں تو اپنے فون کو بند رکھیں. مسجد کے اندر آپ جب آئیں تو اپنے فون کو بند رکھیں. آپ اس طرح کے رنگ ٹون رکھتے ہیں، فون میں نماز کے دوران کال آ گیا، آپ کی رنگ بج گئی فون کی، کوئی کال کر دی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، آپ اپنا فون بند نہیں کر رہے، آپ نے اپنے رنگ ٹون میں ایسا گانا رکھا جس میں پورے توجہ کے ساتھ جو مصلی نماز پڑھ رہے ہیں 60 لوگ 70 لوگ سب کی نمازوں میں خلل پڑ رہا. اللہ، تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا. سوچیے آپ کے انجانے میں کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے. آپ اعتکاف میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، آپ اپنی چادر کے حجرے میں تھے، تو کچھ لوگ مسجد میں گفتگو کر رہے تھے، زور زور سے گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے باہر آئے، چادر ہٹایا اور فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں کا ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی میں رہتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی میں رہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن کی تلاوت گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سرگوشی رب کے ساتھ قربت حاصل کر رہا ہے بندہ. سجدے میں ہے تیرا فون رنگ ٹون بج رہا ہے، رکوع میں ہے تیرا رنگ ٹون بج رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، ایسے وقت تیرا فون بج رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کا ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی میں ہے، تم میں کا کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جب وہ سرگوشی سے ہو. یا تو وہ نماز پڑھتا ہوگا، یا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، یا تو وہ دعا میں مصروف ہوگا. ایسے وقت تمہارا فون بجے گا تو کتنی تکلیف کی بات ہے. اس لیے جہاں پر فون ممنوع ہے فون کو بند کر لیں. نماز ہی کے علاوہ، مسجد کے علاوہ دیگر جگہ جہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، جہاں پر دیگر مقامات ہوتے ہیں، سنجیدگی سے گفتگو ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر آپ نے اپنی زوردار رنگ ٹون رکھ لی، فون بج رہا ہے، سب کو خامخواہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. ہاں کبھی بھول گئے، آپ نماز کے لیے آئے، اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا، آپ کبھی اپنے فون کو سوئچ آف کرنا بھول گئے، تو ایسی صورت میں اگر نماز میں کال آ جائے تو آپ نماز ہی میں سوئچ آف کر دیں یا پھر فوری طور پر پڑھ لیں. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ایک زائد حرکت کرنے کی وجہ سے میری نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے وہ چھوڑ دے گا، فون بجتے رہے گا، ایک رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت تک بھی فون بجتے جا رہا ہے، اب وہ فون ریسیو نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ میری نماز باطل ہو جائے گی. نہیں میرے بھائی، اس میں نقصان زیادہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن کریم سے کہ نماز میں ایسی حرکت وقت ضرورت، ایسی حرکت جس سے آپ کی نماز میں خدشہ پڑ رہا ہے، آپ کے خشوع میں خلل ہو رہا ہے، تو ایسے وقت آپ زائد حرکت کر سکتے ہیں اس خشوع سے، اس خدشے سے بچنے کے لیے.
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے نکالے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جوتوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرط یہ کہ جوتے صاف ہوں، بشرط یہ کہ جوتے صاف ہوں اور جگہ بھی ویسی ہو. ایسا نہیں کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ مسجد کے اندر جوتے پہن کر کے آ گئے، نہیں. ایسی جگہ آپ کہیں میدان میں پڑھ رہے ہیں، باہر پڑھ رہے ہیں، عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں تو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. دلیل ہے، بے شمار دلیل ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے جوتوں کو نکالا، صحابہ پیچھے جتنے بھی جوتوں سے نماز پڑھ رہے تھے سبوں نے اپنے جوتوں کو نکالا. نماز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوما، کہا کہ جوتے کیوں نکالا تم نے؟ کہا تم کو نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی جوتے نکال دیے. اللہ. کہا تم کو جوتے نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی جوتے نکال دیا. یہ نہیں سوچا کہ آپ نے کیوں نکالا. یہ اتباع سنت کی دلیل ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پسند کر گزرے، کیوں کیا آپ نے یہ نہیں سوچا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے نماز کی حالت میں، مجھے خبر دی کہ تیرے رب کو ناپسند ہے تو نماز کی حالت میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا، تیرے جوتوں میں گندگی ہے تو اس لیے میں نے جوتوں کو نکال دیا. ہاں، ایسا نہیں کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں ہے، نہیں. جوتوں میں گندگی ہے، اس وقت آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے جوتے وغیرہ سب چیک کر کے آؤ. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں ایسی چیز جو خلل پڑ سکتی ہے، خدشہ ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی زائد حرکت کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نواسی بنت زینب، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو جیسے ہی قیام میں ہوتے تو آپ اٹھا لیتے تھے، جیسے ہی قیام میں ہوتے اٹھا لیتے، جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے تو اتار دیتے، رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ اتار دیتے، پھر جیسے ہی آپ قیام میں کھڑے ہوتے بچی کو اٹھا لیتے. تو یہ زائد حرکت ہے. اب بچی کو نہ اٹھانا، نہیں اٹھانے سے کیا ہے، بچی روئے گی، نماز میں خلل ہوگا، دوسروں کی نماز میں خلل ہو دوسروں کی نماز میں ڈسٹرب ہوئے گا. تو اس لیے زائد حرکت ایسی کر سکتے ہیں جس میں خلل ہونے کا اندیشہ. تو لہذا پہلی چیز، جہاں پر فون استعمال کرنا منع ہے، دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر اپنا فون قطعاً استعمال نہ کرے. اگر بھول گئے، انسان بھول گئے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر اپنے فون کو بند کر دیں، فون کو سوئچ آف کر دیں، فون کو نماز ہی کی حالت میں سائلنٹ کر دیجئے تاکہ جو ہے بقیہ نماز میں کسی کو ڈسٹرب نہ ہو. اسی طرح سے آداب میں سے، فون کے آداب میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے، آپ جہاں پر گفتگو کرتے ہیں آجو بازو کے لوگوں کا خیال رکھیں. ہاں، آپ ایک ہال میں بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کوئی اور اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے کام، آپ اتنا زور سے بات کر رہے ہیں، آپ کی پوری بات سب سن رہے ہیں، سب کو ڈسٹرب ہو. نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپنی تجارت ہے، آپ تجارت میں لوگ پورے متوجہ ہونے کی وجہ سے تم اور اپنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو انانیت ہو، یہ تو تکبر ہو گیا، یہ تو دکھاوا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، دوسرے لوگ محفوظ ہو، وہی دراصل مکمل کامل مسلمان. تو آپ کی زبان سے جو محفوظ نہیں ہو سکتا، آپ کے ہاتھ سے جو محفوظ نہیں ہو سکتا، آپ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جہاں پر آپ گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کا بھی ضرور خیال کریں. کوئی سو رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، آپ زور زور سے اس سفر میں ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں، سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک آخری چیز یہ بھی ہے کہ اپنے فون میں رنگ ٹون مناسب رکھیں، ضرورت کی رنگ ٹون رکھیں جس سے اطلاع آپ کو ہو جائے کہ آپ کا کال آ رہا ہے. ایسے رنگ ٹون گانوں کی میوزک ہے، گانوں کا بیک گراؤنڈ میوزک، یا ایسے رنگ ٹون جس میں خود گانے ہیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی مت رکھیے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت رکھے ہوئے ہیں یا پھر اذان خود رکھے ہوئے ہیں، آپ مناسب نہیں ہے، نہیں ہے، مناسب نہیں. جیسے مناسب مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، آپ کے فون میں رنگ ٹون قرآن کریم کی آیت آئی، آپ مکمل آیت ہونے سے پہلے آپ نے ریسیو کر لیا تو آدھی ادھوری ہو گئی، آیت کٹ ہو گئی. تو ادب یہ ہے
کہ آپ قرآن کریم کی کوئی آیت مت رکھیے. اسی طرح اذان بھی اللہ اکبر اشہد آپ نے فون ریسیو کر ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ مکمل نہیں. بہتر یہ ہے کہ اذان ہو یا پھر قرآن کریم کی تلاوت. آپ اسی طرح سے بیت الخلا چلے گئے, اذان آ رہی ہے, آپ کے فون میں جو ہے قرآن کریم کی آیت آ رہی ہے روٹین کے طور پر, ہاں یا پھر کوئی تعریف اللہ کی آ رہی ہے, آپ نے حمد رکھا, اللہ کی تعریف آ رہی ہے, اس سے بھی آپ لوگ گریز کریں, اس سے بھی آپ لوگ بچیں. رنگ ٹون اتنی رکھیں, اتنی مختصر رکھیں جس سے آپ کو اطلاع ہو جائے کہ آپ کا فون بج رہا, آپ کا فون بج رہا ہے, آپ کو معلوم ہو جائے, آپ اٹھا کر کے کال کر لیں, بس اتنا کافی ہے. ایسا رنگ ٹون ایسی میوزک نہ رکھیں. میرے بھائیوں, میوزک صرف گانے سننے کا نام نہیں ہے, یہ رنگ ٹون بھی میوزک ہے, یاد رکھیے. یہ رنگ ٹون بھی میوزک ہے, آپ کے گھر کی بیل بھی میوزک ہے. اس لیے گھر کی بیل بھی آپ اتنی رکھیں جس سے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ کوئی باہر آیا ہوا ہے. آپ ایسی میوزک رکھیں پورا گھر بج رہا ہے, ساؤنڈ بج رہا ہے, پوری میوزک آ رہی ہے. نہیں, یہی فرمایا قرآن کریم نے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. قرآن کریم نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو, جا تیری جتنی طاقت ہے تو اپنی آواز کے ذریعے سے جا کے گمراہ کر لے لوگوں کو. ہاں, تو شیطان اپنی آواز کے ذریعے سے, یہاں پر علماء اکرام, مفسرین, صحابہ اکرام, ابن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, صوتک سے مراد کہتے ہیں شیطان کی آواز سے مراد میوزک ہے, موسیقی ہے. تو لہٰذا آپ کے رنگ ٹون میں میوزک آنا, یہ یاد رکھ لیجئے آپ میوزک کا استعمال کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں خسف و مسخ, فرمایا کہ 3 عذابات اس امت میں آ کے رہیں گے. کب؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے یہ 3 عذاب؟ کیا عذاب ہیں؟ ایک تو اوپر سے پتھر برسیں گے, آسمان سے پتھر برسیں گے سروں پر, چہرے جو ہے سوروں اور بندروں کے جیسے ہو جائیں گے, زمین میں دھس دیا جائے گا. کب ہوگا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ناچنے والیاں ناچتی ہوں گی, ہاتھ میں شراب کے پیالے ہوں گے, شراب پیتے ہوئے ہوں گے, اور بیک گراؤنڈ میوزک بجتی ہوئی ہوگی. آج گھروں میں تھیٹر ہے, کوئی ضرورت نہیں, کلب جانے کی ضرورت نہیں. آج گھروں میں خود بڑا تھیٹر ہے, آج گھر میں خود ہاتھ میں آپ کے پیالہ بھی ہے, سامنے جو ہے ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں ٹی وی میں, بس حقیقی طور پر نہیں, مجازی طور پر ناچ رہی ہیں. موبائل فون میں آپ دیکھ رہے ہیں, موبائل فون میں ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں, گانے والیاں گا رہی ہیں, میوزکیں بج رہی ہیں, آپ کی انگلیوں میں سگریٹ ہے. اللہ اکبر, پورا نظارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشن گوئی کی 1400 سال پہلے, یہ پیشن گوئی آج بظاہر ہو رہی ہے. تھیٹروں کے اندر ہمارا نوجوان انگلی میں سگریٹ پکڑتا ہے اور پوری فلم کا مشاہدہ کرتا ہے. ناچنے والی ناچتی ہیں, گانے والیاں گاتی ہیں. اللہ اکبر, ہماری نوجوان عورتیں, ہمارے نوجوان مرد کیسے عذابات میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ بندروں اور سوروں جیسا چہرہ بنا دے گا, آسمان سے پتھر برسائیں گے. یہ عذاب ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, عذاب ہوگا. ایسی حالت میں عذاب ہوگا تو ہوگا. میرے بھائیوں, اس لیے اپنے فونوں کا استعمال خاص طور سے, یہ فون جس طرح تنہائی کا ساتھی ہے اسی طرح تنہائی میں بربادی بھی ہے. تنہائی, آپ کے پاس وقت مل گیا, آپ صحیح استعمال کیجئے. آپ ایسے میسیجز فارورڈ مت کیجئے جو ہر پہنچی ہوئی چیز آپ بھیج رہے ہو. 230 لوگ ہوتے ہیں, 200 سے زائد لوگ ہوتے ہیں, 100 سے زائد لوگ ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی میسج پایا آپ نے بھیج دیا, اس کی تحقیق بھی نہیں کیا, آپ نے چیک بھی نہیں کیا اس کو. نہیں, یہ ادب کے خلاف. جب تک آپ کو شور نہ ہو, آپ کو پکا نہ ہو کہ یہ میسج صحیح ہے, کتاب اور سنت کے مطابق ہے, آپ نے جب تک اس کا مشاہدہ نہیں کر لیا یا پھر صحیح عالم دین سے آپ نے استفسار نہیں کر لیا, تب تک آپ کو بھیجنے کی قطعاً تو اجازت نہیں مل سکتی. آپ بھیجیں گے, دوسرا پڑھے گا تو دوسرا کیا کر لے گا. آپ نے اس کو غلط تبلیغ کر دی, آپ نے اس کو غلط بات بتا دی, ہر پہنچی ہوئی چیز کو, ہر آئی ہوئی چیز کو آپ نے اس کو بھیج دیا. اس طرح کئی نوجوان یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ویڈیو آتے ہیں جو والدین کی اطاعت پر, بھائیوں سے محبت کے طور پر, رشتہ داروں میں محبت کے طور پر, اس میں عورتیں بھی آ کر کے ایکٹنگ کرتی ہیں, میوزک بھی بجتی ہے. اب اس کو لوگ, ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے, ارے کتنی اچھی بات ہے, دیکھو والدین کی اطاعت کے بارے میں ہے, کوئی فلموں کی شارٹیں ہوتی ہیں یا پھر پروگرامز کی شارٹیں ہوتی ہیں یا پھر کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, اس ڈرامے کو اٹھا کر بھیج دیے لوگ. اللہ اکبر, اب بھیج دیے. اب جو بھی کھولتا ہے اس میں غیر عورت, بے حجاب عورت سامنے آ رہی ہے, میوزک بھی بج رہی ہے, جو انجان آدمی ہے وہ دیکھ لیا,
اس لیے میرے بھائیوں یہ موبائل ایک نعمت ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کریں، فضول خرچی اس میں نہ کریں، میوزک سے بچو، موسیقی سے بچو، اور خاص طور سے تنہائی میں اس فون کا غلط کبھی استعمال نہ کرنا، کیونکہ آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ جو انگلیاں لگتی ہیں نا آپ کو فون میں، یہ انگلیاں کل قیامت کے دن جواب دے گی۔ یہ انگلیاں آپ کی زبان کو لگام لگ جائے گی، زبان گفتگو نہیں کرے گی، یہ انگلیاں گفتگو کرے گی، یہ چمڑی آپ کی گفتگو کرے گی۔ آپ نے کتنا پریس کیا بٹن، آپ نے کتنا کہاں اسکرین ٹچ کیا، آپ کون سے غلط کام کے لیے ویڈیو کو ٹچ کیا، یہ انگلیاں گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو موبائل فون کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے دین کی صحیح تبلیغ کرنے کی۔ جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو کوئی مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے دریافتیں کی ہیں، کالیں بھی کی ہیں اپنے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرض کے لیے حلال دروازے، حلال راستے مہیا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وقتل شبانهم ويتم أطفالهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين، اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ذات بين أمور المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.